الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، مذکر اور مؤنث کا بیان۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلام، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأۃ، ظلمۃ۔ تانیث کی علامات۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 گولتا، جیسے بقرۃ۔ نمبر 2 الف مکسورہ، جیسے بشرا۔ نمبر 3 الف ممدودہ، جیسے صفراء۔ فائدہ: اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صغرا، حمراء۔ مؤنث کی اقسام۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی۔ جس مؤنث کے مقابلے نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے امرأۃ، اور جس مؤنث کے مقابلے نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے ورقۃ۔ اس سبق کے کچھ قواعد اور فوائد ہیں۔ نمبر 1 جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اخت، بنت، زینب، مریم۔ نمبر 2 کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جس میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں، اور ان اسماء کو مؤنث سمائی کہتے ہیں، جیسے ارض، شمس، دار، نار۔ نمبر 3 بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق، حال۔ نمبر 4 جو اسماء مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہے وہ مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو، جیسے طلحۃ، خلیفۃ۔